کہ ہم ظلم مٹانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ میں یہاں کسی علاقے کو فتح کرنے نکلے ہیں، نہ کسی کو گالیاں دینے نکلے ہیں، نہ کسی کو پتھر مارنے نکلے ہیں۔ ہمارے قافلے کا سلوگن یہ ہے کہ ہم ظلم مٹانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ جو پاکستانی ظلم کا مخالف ہے، جو پاکستانی جبر کا مخالف ہے، جو پاکستانی عدم عدالت کی اس کے مخالف ہے، جو پاکستانی امن چاہتا ہے، اس ملک میں آئین کی حکمرانی چاہتا ہے، ایک ایسی پارلیمنٹ چاہتا ہے جو صحیح منتخب پارلیمنٹ ہو، جو طاقت کا سرچشمہ ہو، جو اس پاکستان کو اس مجید بحرانوں سے نکالے جو زر اور زور کی بنیاد پہ پچھلے الیکشن میں 8 فروری کو چھوڑ سے آ گیا۔ اس ملک ہمارا ملک اپنی بدکاریوں، ہماری اپنی بد اخلاقیوں، بد کرداریوں کی وجہ سے روز بروز مزید بحرانوں میں پھنس رہا ہے۔ ہمسایوں کے ساتھ ہمارے ساتھ گزر رہے ہیں، ہم دنیا میں تنہا ہو گئے ہیں۔ اور ایک ایسی حکومت جو خود بھی جانتی ہے کہ وہ حکومت نہیں ہے، جن کے گھر والے جانتے ہیں کہ وہ حکومت ہار چکے ہیں۔ اس سلسلے میں تحریک تحفظ آئین پاکستان نے 8 فروری کو تمام پاکستان کے جمہوری ہر طبقے ہر واک آف لائف کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ اس دن اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے، ساری دنیا کو بتانے کے لیے مہربانی کریں ہمارا ساتھ دیں۔ اس دن اپنی دکان بند رکھیں، اپنا رکشہ بند رکھیں، اپنا ٹیکسی بند رکھیں، لاریوں والے لاریاں بند رکھیں، اور پاکستان کی سڑکوں پہ بھوک عالم اور عوام کا راج ہونا چاہیے۔ اور جا رہے ہیں، بڑی مہربانی، بہت سارے ایم پی ایز آئے ہیں یہاں۔ ایک بات میں کہہ دوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس میں سارے ایم پی ایز شامل ہیں، کھڑے ہیں۔ صدارت کا انتخاب ہوا، صدارت کا انتخاب ہمارا ایسے آدمی کے خلاف تھا جو ان باتوں کا ماہر ہے، لیکن پاکستان کی تاریخ میں یہ بات رقم ہوئی کہ اس الیکشن میں ایک ووٹ بھی نہیں بکا، ایک ووٹ بھی نہیں بکا۔ ایسا قافلہ جس کے ووٹ نہیں بکتے، ایسا قافلہ جو نہیں ڈرتے، ان کو آگے لگایا ہوا ہے، ان کے گھروں پہ چھاپے ہیں، بچوں کو تنگ کیا جاتا ہے، عورتوں کو بے عزت کیا جاتا ہے۔ ہم اس کے خلاف ایک پرامن تحریک ہم نے شروع کی ہے۔ بس ہمارا سلوگن یہی ہے، ہم ظلم مٹانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ۔ میں ایز اے لیڈر آف اپوزیشن پنجاب اسمبلی اچکزئی صاحب کو، راجہ ناصر عباس صاحب کو اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو رہنما ہیں ان کو اپنی طرف سے اور اپنے تمام اپوزیشن کے ایم پیز کی طرف سے ویلکم کرتا ہوں۔ ہمارے آج کافی سارے ایم پیز موجود ہیں جو ہم اچکزئی صاحب کے ساتھ ان کو لاہور لے کر جائیں گے۔ میں صرف گورنمنٹ آف پنجاب کو ایک ریکویسٹ سمجھ لیں یا ان کو سمجھانا چاہوں گا کہ جو انہوں نے کھیل کھیلا فسطائیت کا جب چیف منسٹر کے پی کے، جو کہ ایک چھوٹے صوبے سے چیف منسٹر تھے، چیف ایگزیکٹو تھے، جو پنجاب کے اندر آئے، جو انہوں نے ان کے ساتھ ڈیگریڈنگ رویہ رکھا، اس سے اجتناب کریں۔ محمود خان اچکزئی صاحب نہ صرف تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ ہیں بلکہ ہی از دی ڈیزگنیٹ لیڈر آف اپوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی، اور راجہ ناصر عباس صاحب از دی نامینیٹڈ اینڈ ڈیزگنیٹڈ لیڈر آف اپوزیشن ان دا سینٹ۔ ان کے احترام کو مقدم رکھا جائے۔ جیسے کہ اچکزئی صاحب نے کہا، ہمارا یہ قافلہ بالکل پرامن ہے اور ہمیں صرف لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنی ہے۔ ہمیں خدا نہ خواستہ آپ کو اس پورے سفر میں آپ دیکھیں گے کہ کہیں پر کوئی گملہ ٹوٹنے کی آواز تک آپ کو نہیں آئے گی۔ میں ایک دفعہ پھر ان کو ویلکم کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے ہمارا یہ سفر اور ان کا لاہور میں اسٹے کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ دعا کریں۔ تو جی ناظرین کرام، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے تحریک کا باقاعدہ جو ہے آغاز ہو چکا ہے،
اور یہاں پہ محمود خان اچکزئی جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، اور ان کا جو سب سے اہم ترین نعرہ سامنے آیا ہے، ہم آئین بچانے نکلے ہیں، ہم ظلم مٹانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ تو یہ سلوگن لے کر جی محمود اچکزئی جو ہیں وہ میدان میں اتر چکے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو پنجاب اسمبلی کے جو اپوزیشن رہنما ہیں وہ بھی ساتھ موجود ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ بھی پنجاب میں ان کا ہارٹلی جو ہے ویلکم کر رہے ہیں۔ تو ایسا پہلی بار دیکھنے کو ملا ہے، طویل عرصے کے بعد دیکھنے کو ملا ہے کہ پنجاب جہاں پہ صرف ایک پارٹی کو جو ہے وہ سیاست کرنے کا حق ہے، باقی کسی کو پنجاب میں جو ہے وہ سیاست کرنے نہیں دی جاتی، اور جو کوئی بھی احتجاجی مظاہرہ کرتا ہے یا پھر کہیں پہ کوئی پولیٹیکل گیدرنگ کرتا ہے تو وہاں پہ حلہ بول دیا جاتا ہے، اور وہاں پہ ریاستی جو فورس ہے اس کا بھرپور استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ محمود خان اچکزئی جو ہے یہ پنجاب میں انہوں نے انٹری ماری ہے، اور یہ پنجاب میں لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ وہیں دوسری جانب جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں وہ کراچی کا دورہ کرنے جا رہے ہیں 9 جنوری کو، اور وہاں پہ وہ نوجوانوں کو جو ہے وہ متحرک کریں گے۔ تو یہ ناظرین کرام اوورال جو سچویشن ہے وہ میں نے آپ کو سامنے رکھ دی ہے۔ ویورز، امریکہ نے جب وینزویلا کے اوپر حملہ کیا اور وینزویلا کے صدر کو اٹھایا، ایسے میں ناظرین کرام بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھائی چین اور رشیا خاموش کیوں ہیں، وہ خاموشی کے ساتھ یہ تماشا کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو ویورز، میں آپ کو اندر کی خبر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ان تین بڑوں کے درمیان کمٹمنٹ ہے۔ امریکی مفادات کے سامنے رشیا نہیں آئے گا، رشین مفادات کے سامنے امریکہ نہیں آئے گا، اور چینی مفادات کے سامنے امریکہ نہیں آئے گا، اور امریکی مفادات کے سامنے چین نہیں آئے گا۔ دیکھیں یہ بات کیسے پروف ہونے والی ہے۔ امریکہ نے کس کے اوپر نظر رکھی ہوئی تھی؟ وینزویلا کے اوپر۔ امریکہ نے وینزویلا کے اوپر قبضہ کیا اور وہاں کے تیل کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اس کے بعد رشیا کی اب نظر کس کے اوپر ہے؟ یوکرین کے اس ریجن کے اوپر جس کے اوپر پوٹن آلریڈی قبضہ کر چکا ہے، یعنی کہ کئی کلومیٹر اندر یوکرین کی جو ٹیریٹوری ہے اس کے اوپر رشیا جو ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور اس نے جو ٹرمپ کے ساتھ بات کی ہے، امن ڈیل کی، اس نے کہا کہ بھیا جو ٹیریٹوری، جو جغرافیہ یوکرین کا میرے پاس ہے یہ میں نہیں چھوڑنے والا، جہاں جتنی میں نے جنگ لڑی ہے، جہاں جہاں تک میرے فوجی پہنچے ہیں جس جگہ پہ، اس سے ایک کینچ پیچھے نہیں ہٹنا۔ ہاں، اس سے اگلے حصے کے اوپر بات کرنی ہے تو وہ میں کر لوں گا۔ تو ناظرین اکرام، رشیا کی جو نظر ہے وہ یوکرین کے اوپر ہے، اور امریکہ کی جو نظر تھی وہ وینزویلا کے اوپر تھی، اور جو چین ہے اس کی نظر کس کے اوپر ہے؟ تائیوان کے اوپر۔ اور تائیوان 2026 میں چین اب ہڑپ کرنے والا ہے، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اور زبانی جمع خرچ میں امریکہ باتیں تو کرتا رہتا ہے کہ ہم تائیوان کے ساتھ کھڑے ہیں، تائیوان کو ہم مدد کریں گے، لیکن ڈائریکٹلی امریکہ تائیوان کے معاملے پر بالکل خاموشی کے ساتھ تماشائی بنا رہے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ تینوں ممالک خاموشی کے ساتھ تماشا دیکھ رہے ہیں۔